آج کے اس اہم تجزیے میں خوش آمدید۔ دیکھیں، جب بھی ہاضمہ خراب ہوتا ہے ہم فوراً دوائیوں کی طرف بھاگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن آج ایک ہربلسٹ کی نظر سے ہم دیکھیں گے کہ فطرت کے پاس ان مسائل کا کتنا زبردست اور محفوظ علاج موجود ہے۔ ادویات پر انحصار کرنے کے بجائے قدرتی اجزاء سے اپنے معدے کو سکون دینا نہ صرف آسان ہے بلکہ صحت کے لیے بہت بہتر بھی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا ایجنڈا بالکل سیدھا سا ہے۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے اینٹی بائیوٹکس کے غیر ضروری استعمال کے مسئلے پر، پھر پانی کی کمی کے اصل خطرات کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ فوری آرام کے لیے ایک زبردست ہربل چائے کی ترکیب اور اسے بنانے کا صحیح طریقہ شیئر کروں گی، اور آخر میں لانگ ٹرم گٹ ہیلتھ یعنی دائمی امراض کی دیکھ بھال پر بھی نظر ڈالیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، اینٹی بائیوٹکس کا مسئلہ۔ ہمیں لوز موشنز یا پیٹ خراب ہونے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں، ہلکی سی گڑبڑ ہوئی نہیں کہ فوراً کوئی اینٹی بائیوٹک کھا لی، لیکن طبی حقیقت کچھ اور ہے۔ ذرا سوچیں، لوز موشنز بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ تو جسم کا اپنا ایک قدرتی ڈیفنس میکینزم ہے، ایک طرح کا فلشنگ سسٹم جو زہریلے مادوں یا الرجی کو باہر نکال رہا ہوتا ہے۔ اب اس معمولی خرابی پر اگر ہم فوراً اینٹی بائیوٹک لے لیں تو یہ فائدے کے بجائے شدید نقصان دیتی ہے۔ یہ دوائیں طویل عرصے میں ہمارے معدے کے اچھے بیکٹیریا یعنی مائکروبائیوم کا بالکل صفایا کر دیتی ہیں، اور جب ہمارا یہ قدرتی گارڈ ہی کمزور پڑ جائے تو آگے چل کر ہاضمے کی مزید پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، پانی کی کمی کے خطرات۔ کیونکہ سچ پوچھیں تو ہاضمے کی خرابی میں اصل اور سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈریشن کا جو سلسلہ ہے نا، یہ خطرناک حد تک تیز ہو سکتا ہے۔ یہ ایک چین ری ایکشن کی طرح چلتا ہے۔ پہلے جسم سے سیال مادے ضائع ہوتے ہیں، پھر انتہائی ضروری نمکیات کم ہونے لگتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے غذائی اجزاء کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو شدید پیاس، بار بار خشک ہوتا منہ، پیشاب کی رنگت گہری یا انتہائی کمزوری اور چکر محسوس ہوں تو یہ وہ الارمنگ علامات ہیں جن میں فوراً میڈیکل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی گھریلو ٹوٹکے سے پہلے جسم میں پانی اور نمکیات کو پورا کرنا ہماری سب سے پہلی اور اہم ترجیح ہونی چاہیے۔ تو اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، ہربل چائے کی ترکیب۔ یہ سمجھ لیں کہ فطرت کا دیا ہوا ایک انتہائی پاورفل نسخہ ہے۔ اب اس زبردست ہربل چائے کو بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ یقیناً اس وقت آپ کی کچن میں ہی موجود ہوں گی۔ ہمیں چاہیے بس 1 کپ پانی، آدھا چائے کا چمچ کالی پتی، 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ کدوکش کیا ہوا تازہ ادرک، 1 چھوٹی ملٹھی کی ڈنڈی اور 7 سے 8 تلسی کے پتے۔ ایک ہربلسٹ کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف عام سی چیزیں نہیں ہیں۔ جب ان کو ایک خاص تناسب میں ملایا جاتا ہے تو یہ ایک ایسا طاقتور اور سائیڈ ایفیکٹ سے پاک مرکب بن جاتا ہے جو معدے کی خرابی کو فوراً سنبھالنے کا جادوئی اثر رکھتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ادرک اور تلسی کا کیا کمال ہے؟ یہ دونوں قدرتی طور پر سوزش کو ختم کرنے کے یعنی اینٹی انفلیمیٹری پاور ہاؤس ہیں۔ جب یہ ہمارے معدے میں جاتے ہیں تو یہ براہ راست آنتوں کی سوجن اور کھلیوں کی جلن کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ گیس کا دباؤ فوراً ریلیز ہوتا ہے اور پیٹ کے شدید مروڑ یا متلی میں ایک دم سکون ملتا ہے۔ یہ عام دوائیوں کی طرح صرف علامات کو نہیں دباتے بلکہ پرابلم کی جڑ پر سیدھا وار کرتے ہیں۔ چوتھا حصہ، بنانے کا درست طریقہ اور احتیاط۔ کیونکہ ظاہر ہے چیزیں ڈالنا ہی کافی نہیں، انہیں صحیح طریقے سے کشید کرنا ہی تو اصل فن ہے۔ اب اس کی تیاری کے سٹیپس پر ذرا خاص غور کیجیے گا، کیونکہ یہ سٹیپ بہت کروشل ہے۔ سب سے پہلے ابلتے ہوئے گرم پانی میں لیموں کے علاوہ باقی تمام جڑی بوٹیاں ڈال دیں۔ اب یہاں ایک ضروری بات، آپ نے 3 سے 4 بار واضح ابال آنے کا انتظار کرنا ہے۔ یہ چائے کے تیار ہونے کا ایک بڑا اہم ویژول اشارہ ہے۔ پھر اسے آنچ سے اتاریں اور 5 سے 10 منٹ تک لازمی ڈھک دیں۔ دراصل اصل جادو اسی وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح جڑی بوٹیوں کے سارے الکلائڈز پانی میں اچھی طرح کشید ہو جاتے ہیں۔ بس پھر اسے چھان لیں اور آخر میں اس میں لیموں کا رس ملا لیں۔ بالکل سمپل۔ اب اسکرین پر موجود اس ہند سے 3 پر دھیان دیں۔ یہ نمبر 3 واقعی بہت بہت اہم ہے۔ یہ دراصل اس بات کی حد ہے کہ ہم اس چائے کو دن میں زیادہ سے زیادہ کتنی بار پی سکتے ہیں۔ بہترین اور محفوظ رزلٹس کے لیے آپ نے اسے دن بھر میں بانٹ لینا ہے، یعنی صبح، دوپہر اور رات، بس 3 بار۔ یاد رکھیں، قدرتی علاج میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے۔
اور یہ وارننگ بالکل نظر انداز مت کیجیے گا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ تو ہربل چائے ہے، جتنی مرضی پی لو، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ دن میں 3 بار سے زیادہ پینے سے اس کے تمام فائدے الٹے نقصان میں بدل سکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ استعمال آنتوں کی حرکت کو اتنا سست کر دیتا ہے کہ آپ کو شدید قبض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو آپ کی معدے کی تکلیف کو کم کرنے کے بجائے مزید بدتر کر دے گا۔ تو حد کا خیال رکھنا لٹرلی لازمی ہے۔ 5واں اور آخری حصہ دائمی امراض کی دیکھ بھال اور ہمارے جگر اور آنتوں کی مجموعی صحت۔ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک کلیئر بات، اگر ان قدرتی ٹوٹکوں کے بعد بھی علامات کئی دن تک چلتی رہیں تو بغیر کسی تاخیر کے فوراً کسی میڈیکل ایکسپرٹ کے پاس جائیں۔ جب بات طویل المدتی مسائل کی آتی ہے تو تشخیص میں کچھ غلط فہمیاں بہت عام ہیں۔ مثال کے طور پر جگر کے انزائمز یعنی SGOT اور SGPT، لوگ اکثر ان کے بڑھنے کو سیدھا فیٹی لیور سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ طبی لحاظ سے یہ انزائمز تو جگر کی کسی معمولی سوزش، یرقان یا کسی بھی وائرل انفیکشن میں بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے حتمی تشخیص کے لیے ماہرین صرف ان بلڈ ٹیسٹس پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تاکہ جگر کی اصل کنڈیشن کا بالکل درست پتہ چل سکے۔ اب اگر مسلسل تیزابیت اور گیس کی شکایت رہتی ہے تو صرف دوائیاں کچھ نہیں کر سکتیں، ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا ہوگا۔ تلی ہوئی اور تیز مسالے والی چیزیں، تمباکو نوشی، یہ سب چھوڑنا ہوں گے، اور الکوہول کو مکمل طور پر کٹ آؤٹ کرنا ہوگا۔ ایک اور چھوٹی سی لیکن بہت امپیکٹ فل ٹپ، اپنی چائے اور کافی کا استعمال محدود کر دیں۔ کیفین سیدھا جا کر معدے کی تیزابیت بڑھاتی ہے۔ سچ بتاؤں تو صرف ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ سے نکال دینے سے آپ کے 50% تک گیس اور تیزابیت کے مسائل تو قدرتی طور پر ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ مستقل رہنے والی قبض، گیس اور خاص طور پر گلے کی گھٹن کے لیے ایک اور بہت زبردست ہربل آپشن ہے ترپھلا۔ اس کا روزانہ کا روٹین بڑا سمپل ہے اور یہ 2 حصوں میں کام کرتا ہے۔ پہلا سٹیپ، رات کو سوتے وقت 5 گرام یعنی تقریباً 1 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں، اور دوسرا سٹیپ، 1 چمچ ترپھلا رات بھر پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر اسے چھان کر بالکل خالی پیٹ پی لیں۔ یہ روٹین معدے کے ایسڈ کو تیزی سے بیلنس کرتا ہے اور آپ کو اس پیٹ کے بھاری پن سے مستقل نجات دلاتا ہے۔ تو آخر میں اسکرین پر موجود یہ سوال واقعی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہم صرف شارٹ ٹرم یا وقتی آرام دلانے والے نسخے ڈھونڈ کر اپنی لانگ ٹرم گٹ ہیلتھ کو تو اگنور نہیں کر رہے؟ یاد رکھیں، ہمارا نظام ہاضمہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بس جب خراب ہو تبھی اس کا خیال رکھا جائے۔ یہ ایک مستقل زندگی بھر کا لائف سٹائل ہے۔ تو بس انہی خیالات کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تجزیہ ختم ہوتا ہے۔ مسلسل سیکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے اور ایک متوازن طرز زندگی اپنائیے۔